السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ حاضرین کرام، سامعین عظام، خواتین ملت، عزیز بچوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کی فرمائش کے مطابق آج ایک نہایت اہم ترین موضوع لے کر کے حاضر خدمت ہوں۔ آج کے اس دینی مجلس کا عنوان اور موضوع ہے بدگمانیاں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنی توفیق، اپنی مہربانی اور اپنے کرم سے ہمارے دل کی ہر بیماری کا علاج فرما دے اور ہمارے دل کو ہر طرح سے صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور ہم تمام اہل اسلام کو، ہم تمام مسلمانوں کو دلی بیماریوں سے مامون اور محفوظ رکھے، آمین۔ سامعین کرام اور حاضرین کرام، بدگمانیاں یہ نہایت خبیث ترین اور نہایت قبیح اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنی بڑی خرابی اور گندگی ہے کہ اس کے بارے میں جتنا بھی اظہار خیال کیا جائے کم ہے، کیونکہ بیجا بدگمانیوں کے باعث دلوں کے اندر ایک دوسرے مسلمان کے خلاف شورش بپا ہوتا ہے۔ بدگمانیوں کی وجہ سے ایک مسلمان کے سلسلے میں دل سخت ہو جاتے ہیں اور دلوں کے اندر نفرت، کراہت، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، عداوت، دشمنی، خود غرضی وغیرہ جیسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بدگمانیوں کی وجہ سے وہ شخص دوسروں کے اوپر اعتماد کھو دیتا ہے جو کسی کے بارے میں بدگمان ہوا کرتا ہے، اور بدگمانیاں بسا اوقات بلکہ اکثر اور بیشتر حالات میں انسان کے لیے بڑے سے بڑے گناہ، حرام، ناجائز کاموں کے دروازے کھول دیتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، بیجا بدگمانی اس کے قلب و جگر میں آ جاتی ہے، تو پھر
وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بندیوں کے ساتھ کسی بھی برائی کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتا ہے۔ بدگمانی یہ بڑے گناہوں میں سے ایک نقصان دہ، ہلاک و برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ بدگمانی، غلط فہمی، بیجا گمان یہ دل کی بیماریوں میں سے، دل کی عملی بیماریوں میں سے ایک نہایت خطرناک جان لیوا بیماری ہے۔ اور بدگمانی یہ منافقوں کی صفت و پہچان ہے، بدگمانی یہ کافروں کی صفت و پہچان ہے، بدگمانی یہ جاہلوں کی صفت اور پہچان ہے، بدگمانی یہ اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والوں اور حق کے انکار کرنے والوں کی ایک اہم ترین نشانی ہے۔ بدگمانی کے بارے میں جتنا کچھ کہا جائے وہ کم ہے میرے بھائیوں اور ساتھیوں۔ امام ماوردی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے فرمایا ہے کہ سعدن ہوا عدم الثقہ بمن ہوا لہا اہل۔ بدگمانی کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں بھروسہ نہ کرنا، اعتماد نہ کرنا جو اعتماد، بھروسہ اور یقین کرنے کے لائق ہے۔ بدگمانی کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے فرمایا ہے کہ بدگمانی اسے کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے خلاف اس کے دل میں اتنی غلط فہمی آ جائے، اتنی غلط سوچ آ جائے، اتنی غلط فکر آ جائے، اتنی بدگمانی آ جائے کہ اس کا دل بالکل برے گمان سے، غلط فہمی سے، بدگمانی سے لبالب ہو جائے، پھر اس کے دل میں بھرے ہوئے بدگمانی کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر ہو، اس کے اعضاء و جوارح پر ظاہر ہو، اس کے بول اور بندھان پر ظاہر ہو۔ ظاہر سی بات ہے اگر اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی کسی سے بدگمان ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی، جس بدگمانی کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، جس بدگمانی کا کوئی ٹھوس ترک نہیں ہے، بس ایسے بنا کسی دلیل کے، بنا کسی پروف کے، بنا کسی ثبوت کے، ایرو غیروں کی باتوں کو سن کر کے، معمولی حرکتوں کو دیکھ کر کے، اپنی دماغ سے اس کے کیے ہوئے کام کو غلط سمجھ کر کے اگر کوئی شخص ہم میں سے کسی سے بدگمان ہو جائے تو اس کا اثر، اور یہ بدگمانی دل کے اندر بیٹھ جائے تو اس کا اثر اعضاء و جوارح سے کس طرح ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے ہم اس کو آتے ہوئے دیکھیں گے تو ہمارا منہ بن جائے گا، ہمارے بھاؤں کی حالت بدل جائے گی، ہمارے گفتگو کا انداز بدل جائے گا، اور جیسے ہی اس آدمی کو اپنی مجلس میں اپنے سامنے ہم دیکھیں گے فوراً اس کے خلاف نت نئی حرکتیں، بھانت بھانت کے گناہ ہمارے قلب و جگر میں پیدا ہو جائیں گے۔ بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا قبیح جرم ہے، جس کے برے اثرات صرف اور صرف کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے والے کے عمل پر، جسم پر، مزاج پر، کیریکٹر پر، چال و چلن پر ہی نہیں پڑتا، بلکہ بدگمانی وہ ناسور ہے، بلکہ بدگمانی وہ خرابی ہے جس سے گھر کا گھر، سماج کا سماج، خاندان کا خاندان، گاؤں کا گاؤں، ملک کا ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور بدگمانیوں کی وجہ سے جب کسی گھر میں، کسی خاندان میں، کسی مسجد و مدرسے میں، کسی ملک میں جب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں
تو ایک خرابی دوسرے خرابی کے لیے چور دروازہ کھولتی چلی جاتی ہے۔ اتنا خطرناک جرم اور اتنا قبیح گناہ ہے، کیونکہ بدگمانی یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے، بدگمانی یہ اہل ایمان کا کردار نہیں ہے، بدگمانی یہ اہل اسلام کے سیوا اور وطیرہ نہیں ہے، بدگمانی یہ اہل قرآن، اہل حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان لانے والوں کا مزاج نہیں ہے، بدگمانی یہ کافروں کا مزاج ہے، بدگمانی یہ منافقوں کی پہچان ہے، بدگمانی یہ جاہلوں کی علامت ہے، بدگمانی یہ دین کے انکار کرنے والوں کی روش اور ان کا وطیرہ ہے، بدگمانی یہ صلح پیدا کرنے والوں کی نشانی نہیں ہے، بلکہ بدگمانی یہ اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنے والوں کی پہچان ہے، بدگمانی مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی اخوت، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی انسیت، ایک دوسرے کا وقار، ایک دوسرے کی قدر اور ایک دوسرے کا مقام پیدا کرنے یا عام کرنے کی والی چیز نہیں، بلکہ بدگمانی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والی چیز ہے، بدگمانی دلوں کو توڑ دینے والی چیز ہے، بدگمانی خاندانی آبرو اور عزت و عصمت کو لوٹ لینے والی چیز ہے، بدگمانی خاندانی اتحاد و اتفاق کو، سماجی اتفاق و اتحاد کو، سماجی میل و محبت کو پاس اور چکنا چور کر دینے والی گناہ۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، جب کسی گھر کے اندر، گھر کے کسی افراد کے اندر، خاندان کے اندر یا کسی گاؤں کے اندر یا کسی کمیٹی کے اندر یا کسی دینی ادارے کے اندر یا ایک دوسرے کے میں جب بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں تو قتل کی نوبت آ جاتی ہے، تھانے اور تحصیل کی نوبت آتی ہے، رشوت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بے عزتی کی نوبت آ جاتی ہے، بلکہ خلاصہ یہ ہے کہ بدگمانی اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا، اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا، جس طرح شراب، دارو، نشے آور چیزیں ام الخبائث ہیں، ساری خباثت، ساری گندگی، ساری برائی کی جڑ ہے، شراب یہ ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے، ہر طرح کے فساد کی جڑ ہے، ہر طرح کے گناہ کی جڑ ہے۔ اسی طریقے سے بدگمانی ایک نیک، سچے دل، اچھی صفت والے، اچھے کردار والے، اچھے اخلاق والے، اچھے معاملے والے ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کے بارے میں بنا ثبوت، بنا دلیل، بنا پروف بدگمانی کرنا، غلط فہمی کا شکار ہونا یا الٹی سوچ رکھنا، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری خباثتوں کی جڑ ہے۔ جس طرح شراب ام الخبائث ہے، اسی طریقے سے بدگمانی یہ ام الخبائث ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، بدگمانیاں دو طرح سے ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کے بارے میں بدگمانی اور دوسری ہے اللہ کے بندوں کے بارے میں بدگمانی۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی اور دوسری بدگمانی کی قسم ہے اللہ کے بندوں کے بارے میں بدگمانی۔ اللہ کے بارے میں ہمیں خوشگمان رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے اچھا گمان ہمیں اپنے اللہ، اپنے رب، اپنے وحدہ لا شریک سے ہونی چاہیے۔ رب کے بارے میں بدگمانی یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں اللہ ہر طرح کے عیوب سے، ہر طرح کے نقائص سے، ہر طرح کی کمیوں سے مبرہ، منزہ اور پاک ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ گمان کرنا جو اللہ کے لائق نہیں، جو اللہ کے شایان شان نہیں، جو اللہ کو زیب نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اللہ کے بارے میں بدگمان کیسے ہوتا ہے؟ ارے یار، میرے پاس تو اتنے گناہ ہیں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ جس کو چاہے گا جب چاہے گا معاف فرما دے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے
کہ اللہ کی طرف سے مغفرت، بخشش اور معافی حاصل کرنے کے لیے کچھ اسباب اور ذرائع چاہیے، جن اسباب کی نشاندہی رب کائنات اور رب کائنات کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہ کے بارے میں بدگمانی، اللہ مجھے اولاد نہیں دے گا، اللہ بارش نہیں برسائے گا، ارے کیسے یہ ہوگا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے مایوسی، ایک ہے بدگمانی۔ بدگمانی مایوسی سے زیادہ ڈینجر اور خطرناک ہے۔ آج دیکھیے اللہ کے بارے میں اگر ہم خوشگمان رہیں، ہمارا گمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا رہے، تو آج دنیاوی ساز و سامان کو حاصل کرنے کے لیے لوگ درگاہوں پہ نہیں جائیں گے، لوگ مزاروں پہ نہیں جائیں گے، لوگ ملا مولوی کے جھولیوں میں جا کر اپنے پیسے نہیں ڈالیں گے اور چومے چاٹیں گے نہیں۔ آج یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فقط و فقط صرف اور صرف بدگمانی کا نتیجہ ہے کہ لوگ اولاد مانگنے کے لیے، لوگ مصیبتوں کو دور کرنے کی فرمائش کرنے کے لیے، لوگ بیماریاں دور کرنے کے لیے تعویذوں کا سہارا لیتے ہیں، مزاروں کا سہارا لیتے ہیں، درگاہوں کا سہارا لیتے ہیں، غیب کی خبر دینے والوں کا سہارا لیتے ہیں، اور لوگ اسی طریقے سے بدعات بھی کرتے ہیں، کفریات بھی کرتے ہیں، شرکیات بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اولاد دینے کا وعدہ، مصیبتوں کے دور کرنے کا وعدہ، تنگی کو خوشحالی میں بدلنے کا وعدہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوشگمان رہ کر کے، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے توکل علی اللہ کرے، اسباب، جائز اسباب کو تلاش کرے، اللہ اسے نواز دے گا۔ یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا کفر ہے۔ اللہ کے بارے میں ایک بندہ اللہ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار رہے، ایک بندہ اللہ کے بارے میں بدگمان رہے، یہ کفر اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے، اور اس سے بڑی کوئی بری بدگمانی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بدگمانی کی مذمت کی ہے، برائی بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نہایت کڑی سخت سزا دینے کی دھمکی دی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کے شکار ہیں، غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فتح کی آیت نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم وساءت مصیرا۔ مسلمانوں، اللہ کے بارے میں خوشگمان رہو، اچھا گمان رکھو، اور بیجا اچھا گمان نہ رکھو۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خطرناک الٹیمیٹم اور خطرناک دھمکی دیا ہے، جو لوگ اللہ کے بارے میں بدگمانی کے شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو اور منافقہ عورتوں کو، شرک کرنے والے مردوں کو، شرک کرنے والی عورتوں کو عذاب دے گا۔ اور کس گناہ کی وجہ سے؟ الظانین باللہ ظن السوء، کیونکہ یہ منافق مرد اور عورتیں، یہ مشرک مرد اور عورتیں اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، اللہ کے بارے میں غلط فہمی کے شکار ہیں، اللہ کے بارے میں بدگمانی کے شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء، ہر طرح کی برائی پلٹ کر انہی کے اوپر آئے گی۔ نمبر 1 وغضب اللہ، نمبر 2 اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضبناک ہوگا، ولعنہم، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، اور ایسے اللہ کے بارے میں اس طرح کے بدگمان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھا، جو نہایت بری جگہ اور برا ٹھکانہ ہے۔
یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی. آج ہے بدگمانی کہ نہیں؟ بارش ہو جائے تو فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. شرک کے اکثر مظاہر، خرافات کے اکثر مظاہر، بدعتوں کے اکثر مظاہر، کفر کے اکثر مظاہر اللہ تعالی کے بارے میں بدگمانی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنے دل کو کفر اور کفر کے سارے دسائس سے، شرک اور شرک کے سارے راستوں سے، منافقت اور منافقت کی ساری حرکتوں سے اپنے دل کی تطہیر کرنی چاہیے، اپنے دل کی صفائی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہایت عمدہ اور اچھا گمان کرنا چاہیے. جو شخص اللہ کے بارے میں اپنے دل کی بدگمانی ختم کر لے گیا، یقیناً وہ کامیابی کے راہ کو پا گیا اور وہ نجاح، فلاح، برباد اور فلاح بہبودی کے راستے کو پا گیا. سنیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے 3 دن پہلے فرماتے ہوئے سنا. کیا فرما رہے تھے اللہ کے رسول اکرم؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. لا یموتن احدکم الا ہوا یحسن الظن باللہ عز وجل. تم میں سے کوئی بھی آدمی نہ مرے، نہ وفات پائے، الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوش گمان ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا ہو. یعنی پوری زندگی، یہاں تک کہ موت کی آخری سانس تک اللہ کے بارے میں خوش گمان رہنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کفر پر کرتے جاؤ، شرک پر شرک کرتے جاؤ، اللہ کی گستاخیاں کرتے جاؤ، اللہ کے احکام و فرامین کو بھولتے جاؤ، اللہ کی معصیت کرتے جاؤ، واجبات کی ادائیگی میں سستی و لاپرواہی کرتے جاؤ اور پھر بے جا اللہ تعالیٰ سے خوشگمان رہو. اس کا مطلب یہ جان لیجئے، چھت پہ چڑھنا ہے تو نہیں کہ مکڑی کے جالے کی سیڑھی بنا کر کے خوشگمان ہو کر کے مکڑی کے جالے کا سیڑھی بن کر کے اور چھت پہ چڑھنے لگو. للعاقل تکفی الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. میرے بھائیو ساتھیو، آئیے ایک حدیث سنیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوشگمانی کے سلسلے میں. حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اس معنی کی روایت بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے پاس اتنا ہی ہوں جتنا اس کا میرے بارے میں گمان ہے. یعنی میں اپنے بندے کی مدد، حفاظت اور ہر طرح کی مہربانی کرنے کے بارے میں میں اپنے بندے کے ساتھ اتنا ہی ہوں جتنا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، میرے بارے میں جتنا اچھا گمان رکھتا ہے. فَلْيَدُنَّ بی ما شاء، چنانچہ میرا بندہ میرے بارے میں جو چاہے جتنا چاہے گمان کرے. اللہ کی قسم، اگر ایک مومن، ایک مسلمان، ایک توحید والا اللہ کے بارے میں ایسی چیزوں کا گمان کر لے جس کو ایک انسانی دل و دماغ سوچ بھی نہیں سکتا، تو اللہ تعالی ضرور اسے عطا کرے گا. اسباب اور ذرائع کی تلاش ہے. تو اللہ کے رسول اکرم، اور یہ ابن حبان کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا. اسی طریقے سے دوسری حدیث سنیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بندہ جتنا ہی زیادہ خوش فہمی کا شکار ہوگا یا خوش گمانی کا شکار ہوگا، بندے کے دل میں اللہ کے بارے میں جتنا ہی اچھا گمان ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ وان در شرا لہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اتنا ہوں جتنا میرا بندہ میرے بارے میں خوشگمان ہے، یا جتنا میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ اگر میرا بندہ میرے بارے میں خیر کا گمان کرتا ہے تو یہ خیر اس کے لیے ہے، اور اگر میرا بندہ میرے بارے میں برائی کا گمان کرتا ہے تو اس کے لیے وہ برائی ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، مسند احمد کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بدگمانی کی پہلی قسم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی، جو حرام ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور بندے کو چاہیے کہ اللہ کے بارے میں کسی چیز کی بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی سکت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے اختیار سے کوئی چیز دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندہ جتنا اللہ کے بارے میں خوشگمان رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خوشگمانی کو پوری کرنے کے لیے پلک جھپکنے سے بھی کم وقت چاہیے۔ پلک جھپکنے کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کی اس ضرورت کو، اس حاجت کو پوری، چنانچہ اپنے سارے معاملات، اپنے سارے امور اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے اپنے آپ کو متقی بنا کر، پرہیزگار بنا کر، مومن بنا کر، مسلمان بنا کر، فرائض کا پابند بنا کر، منہیات سے رکنے والا بنا کر اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو، اچھی سے اچھی سوچ رکھو۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو یہ ہوئی بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا نقصان اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوشگمانی کا فائدہ، اور انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں آپ لوگوں کو بندوں کے مابین بدگمانی، اس کے بارے میں کچھ بتلاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ توفیق دے کہ ہم ہر طرح کی بدگمانیوں سے بچیں، نہ ہم کسی کے بارے میں بدگمان ہوں، نہ کوئی میرے بارے میں بدگمان ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم خوشگمان رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی ہم بدگمان نہ ہوں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔